السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی صفوں سے بچوں کو جو ہے ہٹا دینا پیچھے، کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ اور عموماً باشعور جو ہے، جو 10 سال سے اوپر کے بچے ہوتے ہیں، یعنی جن پر نماز فرض ہے، وہ اگر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیں، عموماً خاص طور سے جو باشعور ہوں، جن پر نماز فرض ہے، ان کو صفوں سے ہٹایا نہیں جا سکتا اور نہیں ہٹانا چاہیے۔ پہلی صف سے اگر جو ہے ان کو پیچھے کی صف میں کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پہلی صف میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اس کا اہتمام کرتے تھے کہ جو زیادہ عقل مند، زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، زیادہ علم والے لوگ ہیں، وہ پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہوں۔ جیسا کہ اس تعلق سے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلنی منکم اولو الاحلام والنہا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ تم میں سے عقل مند اور سمجھدار لوگ میرے قریب کھڑے ہوا کریں، پھر وہ لوگ جو فہم و فراست میں، علم میں ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں۔ یہ صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی وغیرہ کی روایت ہے۔ تو پہلی صف میں تو ٹھیک ہے کہ ابھی بڑے لوگ کھڑے ہونے چاہیے، اور باقی پیچھے کھڑا کر دیا جائے ان کو۔ پیچھے کی صفوں میں بالکل کھڑے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ضروری نہیں ہے کہ سب سے پیچھے والی ہی میں ہی بھیجنا۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عموماً یہ طریقہ تھا کہ عورتیں بھی آتی تھیں مسجد کے اندر، اور عورتوں کی صفیں پیچھے ہوا کرتی تھیں، تو ان کی وجہ سے جو ہے عام طور پر بچے جو ہے وہ آخر صف میں کھڑے ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ ترغیب دی ہوئی تھی صحابہ کو کہ خیر الصفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر الصفوف النساء آخرها وشرها اولها، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے روایت کہ مردوں کی بہترین صف، اچھی صف ہے وہ پہلی صف ہے، اور بدترین صف وہ آخری صفیں ہیں، اور عورتوں کی بہترین صف آخری صفیں ہیں، اور بدترین صف پہلی صف ہے، کیونکہ پہلی صف میں آگے وہ مردوں کے قریب ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کی پیچھے ہی صفیں ہوتی تھیں، لیکن وہ مردوں کے قریب جو ہوں گی شروع کی وہ اچھی نہیں، پیچھے کی صفیں بہتر مانی گئی ان کی، جبکہ مردوں کی جو ہے وہ آگے کی صفیں بہتر اور افضل مانی گئی، اور پیچھے کی، کیونکہ وہ عورتوں کے قریب ہو جاتے، اور بیچ میں جو ہے وہ بچوں کی صف ہوا کرتی تھی۔ عام طور پر چھوٹے بچوں کو بھی لے کر کے آتے تھے صحابہ اکرام، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے اس چیز کے تعلق سے کہ ابھی 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دو، نماز کے لیے لے کر آؤ، باجماعت نماز کی اہمیت ان کو معلوم ہو۔ تو صحابہ اکرام جو ہے وہ 7 سال کے بچے ہیں ان سے چھوٹے ہی لایا کرتے تھے مسجد میں، تو ایسے چھوٹے بچوں کو پیچھے کھڑا کر دینا چاہیے۔ اس کے تعلق سے حدیث حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی کہ ابو داؤد وغیرہ میں ہے روایت اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بچوں کے آگے کھڑا کرتے تھے اور بچوں کو ان کے پیچھے، اور عورتوں کو بچوں کے پیچھے، یعنی پہلے مردوں کی صفیں ہوتی تھیں، پھر بچوں کی، پھر عورتوں کی۔ تو اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ ابھی عورتیں جو ہیں وہ پیچھے کی صفوں میں ہوتی تھیں، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی ان کے سامنے، بالکل ان کی نظروں کے سامنے وہ چھوٹے بچے ہی ہوں، مرد حضرات نہ ہوں۔ لیکن اگر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی صف میں پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور باشعور بچے ہوتے ہیں، یعنی جن پر نماز فرض ہو چکی ہے، وہ بچے ہیں 10 سال سے اوپر کے بچے، تو اگر پہلی صف میں سے ہٹا دیا جائے کوئی حرج نہیں، لیکن پیچھے کی صفوں میں بالکل وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کو نہیں ہٹانا چاہیے وہاں سے۔ ایسا تو ہے نہیں ہے معاملہ کہ بھئی پیچھے عورتوں کی صفیں ہیں، اب تو الگ الگ ہیں، عورتوں کے پورشن ہی الگ ہوتا ہے، عورتیں الگ ہی جو ہے وہ روم میں کھڑی ہوتی ہیں، الگ منزل میں ہوتی ہیں، اور پھر عموماً تو ہر نماز کے لیے نہیں آتی آج عموماً عورتیں مساجد میں، جمعہ وغیرہ میں ہی آتی ہیں،
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر خاص طور سے وہ بچے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کے حفظ کرنے والے، علم کے اعتبار سے وہ بہت سارے بڑوں کے سے زیادہ جو ہے وہ قرآن کے جاننے والے ہوتے ہیں۔ جب 7 سال کا بچہ امامت کرا سکتا ہے صحابہ اکرام کی، جس طرح کے احادیث میں ہے روایت اس کے تعلق سے، حضرت سعد جو سورہ بقرہ ان کو یاد تھی تو انہی کو صحابہ اکرام نے آگے کر دیا تھا نماز پڑھانے کے لیے، اور بڑے بڑے صحابہ کو جو ہے پیچھے نماز پڑھا رہے ہوتے تھے جبکہ وہ 7 سال کے تھے۔ تو جب نماز پڑھا سکتے ہیں تو پیچھے صفوں میں کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے بچے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بہت چھوٹے بچے ہیں کہ ابھی صف صحیح نہیں ہو پائے گی ان کی وجہ سے، ادھر ادھر جو ہے وہ حرکتیں کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کو شعور ہی نہیں ہے اتنا، تو ان کو بچوں کو پیچھے کر دینا چاہیے کہ ہاں بھی صف خراب ہو سکتی ہے اگر بیچ میں سے نکل گئے یا ادھر ادھر ہو گئے، زیادہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو پیچھے کر دینا چاہیے۔ ان کے تعلق سے آتی ہے جو روایت عموماً پیش کی جاتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، کہ حضرت عمر اور حضرت زر بن حبیش اور حضرت ابو وائل وغیرہ جو ہے وہ پہلی صف سے کسی بچے کو دیکھتے تھے تو اسے پیچھے نکال دیا کرتے تھے۔ تو پہلی صف میں اگر کوئی چھوٹا بچہ نظر آتا ہے تو اس طرح حضرت عمر پیچھے کر دیا کرتے تھے اس کو۔ یہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ لیکن باشعور بچوں کو جن پر نماز فرض ہے ان کو اس طرح سے نہیں ہٹا دینا چاہیے۔ ہاں، امام کے قریب جو ہے وہ فہم و فراست والے علم والے لوگ ہی کھڑے ہوں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ابھی بچے ماشاءاللہ شوق اور رغبت میں جو ہے وہ پہلے آ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعد میں آنے والے وہ ان کو پیچھے کر کے پہلی صف میں جگہ لے لیتے ہیں یا آگے کی صفوں میں۔ ظاہر سی بات ہے جب زیادہ صفیں ہوں گی تو آگے کی صفیں زیادہ فضیلت والی صفیں ہیں بنسبت پیچھے والی صفوں کے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ تو وہ شوق میں اگر آئیں کہ ابھی آگے کی صفیں ہمیں ملیں تو ان کو اس طرح پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ باشعور بچوں کو، زیادہ چھوٹے بچوں کو تو خیر کر دینا چاہیے، لیکن جو بالغ بچے ہیں 10 سال سے اوپر کے ہیں، قرآن پڑھنے والے بچے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا، تو ان کو اس طرح پیچھے نہیں ہٹا دینا چاہیے، ایسی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ بھائی بڑے دل آزاری ہوتی ہے ان کی، اور جو ہے وہ پوچھنے لگتے ہیں کہ ہمیں پیچھے کیوں دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح تو اور زیادہ وہ متنفر نہ ہو جائیں، وہ نمازوں سے پیچھے نہ ہو جائیں، مسجد میں آنا ہی بند نہ کر دیں، اس وجہ سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور اس طرح نہیں ہٹا دینا چاہیے ان کو پیچھے۔ اور پھر صفوں میں پیچھے آنے والوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، وعید بھی ہے اس تعلق سے، کہ جو شروع کی آگے کی صفیں ہیں وہ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں، آگے کی صف والے، خاص طور سے پہلی صف کے۔ اور پہلی صف کے بعد پھر جو اس کے بعد والی صف وہ اس سے بہتر ہے پہلی صف سے، پہلی صف سب سے بہتر، اس کے بعد پھر اس کے پیچھے والی، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے والی، اس طرح سے ترتیب وار پیچھے صفوں کی فضیلت ہوتی ہے۔ تو جو پیچھے لوگ آتے ہیں ان کے تعلق سے حدیثیں بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیچھے آنے والے کہیں یہ پیچھے ہی نہ رہ جائیں، یعنی نمازوں سے ہی غافل نہ ہونے لگیں، اور جو پہلے آنے والے ہیں شروع میں ہی آ کر انتظار کرتے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، فرشتوں کی دعا ان کو حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا جو شوق اور رغبت میں پہلے آئیں ان کو اس طرح سے نہیں دھکیل دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں دین میں شوق اور رغبت کے ساتھ جو ہے عمل کرنے والا بنائے سب کو، اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے زیادہ سے زیادہ شوق اور رغبت عنایت فرمائے، آمین۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔